السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج مسلمان دنیا کے ہر خطے میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ مسلمان تو دنیا کے ہر خطے میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، مگر مومنوں کی کمی ہے اور مومن ہر خطے میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو مسلمان اور مومن کی آسان ترین لفظوں میں تعریف بتا دوں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ آج ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں مانتے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ ہندوستان کے شہر کاندھلہ میں پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک زمین کے ٹکڑے پر، یعنی کہ زمین کے پلاٹ پر ایک مسلمان اور ہندو کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے اور ہندو کہتا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے۔ پھر یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ تو ہندو نے ضد میں آ کر کہا کہ اگر یہ پلاٹ مجھے ملا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب یہ بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا تھا، حتیٰ کہ ایک طرف مسلمان جمع ہو گئے اور دوسری طرف ہندو جمع ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا تھا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکل آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اتنی بھڑکے کہ اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ تو جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمان کی زمین ہے تو ان کو دے دیں، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمان کی زمین نہیں ہے، ہندو کی زمین ہے، تو ہمیں دے دیں۔ جب انگریز جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریقین ہی اس بات پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ مسجد بنانے کی ہی بات کرے گا۔ انگریز جج نے 1 مہینے کی تاریخ دے دی، اور ہندوؤں نے جو نام اس کے سامنے رکھا تھا انگریز کے سامنے، اس مولوی کو بھی اسی تاریخ کو بلا لیا۔ جب مسلمان عدالت سے باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ ہندوؤں نے جب اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے، اور اب وہ اگلی پیشی پر جو بھی فیصلہ کرے گا وہ دونوں فریقین کو ماننا پڑے گا۔ تو اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے کاندھلہ کے مفتی الہی بخش کا نام بتایا، جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ پھر وہ تاریخ آ گئی اور مفتی الہی بخش صاحب تشریف لائے، تو مسلمان سوچنے لگے کہ وہ تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ پھر جب انگریز جج نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، مفتی صاحب کو چونکہ حقیقت حال کا علم تھا، اس لیے فوراً جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کی ملکیت ہے۔ انگریز جج نے پھر سوال کیا کہ مفتی صاحب ہندو تو اس جگہ مندر بنانا چاہتے ہیں۔ مفتی الہی بخش نے جواب دیا کہ جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں، چاہے تو گھر بنائیں یا مندر بنائیں یا دکان بنائیں، ان کی ملکیت ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مگر انگریز نے اس فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی کہ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، اب ہماری بات بھی سن لیں کہ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولنے سے مسجد بنے گی، مگر مفتی الہی بخش نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا، اور سچ کی برکت نے واقعی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔
تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، مگر جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے اور سچ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو تاریخی واقعہ بیان کیا ہے آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔